میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ یہ ایک چھوٹی سی کہانی ہے، بلکہ دو جوڑ کے میں سنا رہا ہوں آپ کو چھوٹی چھوٹی کہانیاں راولپنڈی کے بارے میں۔ ایک تو یہ کہ وہ نالا لئی راولپنڈی کے اندر سے گزرتا ہے۔ یہ اگر آپ گوگل ارتھ سے لی ہوئی تصویر دیکھیں تو اس میں یہ جو بل کھاتا ہوا سانپ کی طرح گزر رہا ہے، یہ نالا لئی ہے۔ یہ کسی زمانے میں ندی ہوتی تھی، بڑی خوبصورت صاف ستھری، اور جو پنڈی کا پرانا شہر تھا آج سے 300 سال پہلے 200 سال پہلے تو لوگ اس سے پانی پیا کرتے تھے۔ تو 1607 میں جہانگیر جو مغل بادشاہ تھا وہ ادھر آیا، تو چونکہ گکھڑوں کی صلح تھی مغلوں کے ساتھ اور بابر کے زمانے سے چلی آ رہی تھی، تو جو ساتھ میں پھروالہ کا قلعہ ہے ابھی بھی اس کے کھنڈرات ہی رہ گئے ہیں۔ وہ پھروالے والوں نے خود ہی اس کے پتھر نکال کے اپنے گھر بنا رہے ہیں۔ تو بہرحال وہ وہاں سے جو پھروالہ کے سردار تھے گکھڑ، وہ بادشاہ کے ساتھ مطلب اس کی مہمانداری کرنے کے لیے شامل ہو گئے تھے۔ تو جب یہاں راولپنڈی میں پہنچا تو اس نے کیا دیکھا کہ یہ جو نالا لئی ہے، نالے کا نام نہیں اس نے لکھا، کہتا ہے ایک ندی بہہ رہی ہے، تو اس کے جہانگیری میں اگر آپ پڑھیں تو ندی کا ذکر ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ندی ایک جگہ آ کے ایک بہت بڑا تالاب بناتی ہے، یعنی کوئی 250 میٹر یا ادھر سے ادھر تک اس کا ڈایا میٹر جو بتاتا ہے وہ 250 میٹر بتاتا ہے۔ کہنے لگا کہ جب گکھڑوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ اتنا گہرا ہے کہ اس کی ہم نے کبھی پیمائش ہی نہیں کی، کیونکہ اس کے اندر مگرمچھ بڑے رہتے ہیں۔ تو جہانگیر میں ایک جو تھی نا وہ کیوریوسٹی تو تھی، وہ تجسس تو تھا چیزیں جاننے کے لیے، لیکن تھا بھی بڑا بدذات۔ اس نے کہا ہیں مگرمچھ ہیں؟ او اسی بھی ویکھنے نے مگرمچھ۔ انہوں نے کہا ایک بھیڑ لے کے آؤ۔ بھیڑ منگوا کے اس نے پانی میں گروا دی، تو اور اس کا خیال تھا کہ ابھی مگرمچھ آئیں گے اور بھیڑ کو پکڑ کے چیر پھاڑ کے کھا پی جائیں گے۔ وہ بھیڑ بے بے کرتی ہوئی نا وہ تیرتی ہوئی دوسری طرف چلی گئی۔ تو بادشاہ نے کہا یار کچھ بھی نہیں، کوئی مگرمچھ نہیں آیا۔ تو کسی نے کہا ہوگا کہ ایک بندہ اندر پھینک کے دیکھیں کیسے آتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کسی اپنے ملازم کو کہا کہ چل بھئی گھس جاؤ اس میں۔ ملازم نے تو بڑی کانپتی ہوئی ٹانگوں سے، دھڑکتے ہوئے دل سے اور ہونٹوں پہ بہت ساری دعائیں اور اس سے زیادہ بادشاہ کے لیے بد دعائیں مانگتے ہوئے اس نے پانی کے اندر کا رخ کیا ہوگا، اور پھر وہ کچھ دیر تیرتا رہا پانی کے اندر، ڈرتا رہا کہ اب پکڑا گیا کہ اب پکڑا گیا، لیکن کسی مگرمچھ نے نہیں آ کے پکڑا۔ تو اس کے بعد جو ہے نا جہانگیر نے کہا کہ یہ میرا خیال ہے اس نے گکھڑوں کو ڈانٹا ہوگا کہ کیا یار فضول میں جھوٹی باتیں کرتے ہو، کیونکہ لکھا ہوا ہے کتاب میں کچھ اسی قسم کا کہ ایسے ہی انہوں نے بے پرکی اڑائی تھی، کچھ نہیں ہے یہاں پہ۔ پھر بتاتا ہے کہ جناب پھر ہم چلے گئے آگے اور حسن ابدال گیا اور وہ سارا کچھ دیکھ کے آیا۔ اس وقت وہاں پنجہ نہیں ہوتا تھا، پنجہ صاحب والا، حالانکہ گرو نانک دیو کا زمانہ گزر چکا تھا۔ تو اس کے بعد واپس جب آیا ہے تو کہنے کمار گاہ لگائی گئی، وہ جو ایک انسرکلمنٹ بنا لیتے ہیں لوگوں کی، اور جتنے جانور بیچ میں ہوتے ہیں انہیں ڈھول پیٹ کے سینٹر میں لاتے ہیں، وہاں بادشاہ کسی اونچی چیز پہ بیٹھا ہوتا ہے اور وہ جانوروں کو مارتا ہے۔ تو پھر بڑے اس کے تم تراک کے ساتھ جہانگیر ہمیں بتاتا ہے کہ جناب ہم نے 29 یہ چنکارا ہرن مارے اور 27 ریڈ ڈیئر، اللہ جانے وہ ریڈ ڈیئر کون سا ہے، پاڑا تو یہاں نہیں ہو سکتا، اس قسم کی پہاڑی جنگلوں میں مجھے سمجھ نہیں آئی ریڈ ڈیئر کس کو کہہ رہا ہے۔ اور پھر 68 وائٹ ڈیئر، وہ وائٹ ڈیئر بھی مجھے نہیں سمجھ آیا، میرے پاس تو انگریزی کا ترجمہ ہے جہانگیر تذکرہ جہانگیری کا، تو اس میں تو یہ لفظ لکھے ہوئے جن کی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ اچھا، اور پھر بتاتا ہے کہ میرے بیٹوں نے بھی بہت سارے مارے، خوب ہم نے ستیہ ناش پھیرا ادھر کی وائلڈ لائف کا، راولپنڈی کے آس پاس کی جو پہاڑیوں کے اندر تھی، بالکل شہر تو چھوٹا تھا ہی تھا، اس کے باہر ہی ہوں گے یہ سب جانور۔ تو آج اگر آپ مرگلہ میں بھی چلے جائیں نا اور آپ کو کچھ نہ نظر آئے تو آپ کو پتہ ہے کہ الزام کس کو دینا ہے۔
دوشی مر چکا ہے اور یہ لاہور میں ہی دفن ہے شادرے میں. تو بس پھر جو آپ کا دل کرے اس کی قبر پہ جا کے کریں. دوسری جو خبر ہے وہ میرا دوست عماد علی ہے، کہوٹے کا رہنے والا ہے اور بڑا کھوجی ہے. یعنی راولپنڈی کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو عماد علی کی نظر سے چھپی ہو. تو وہ ہم جب یہ ادھر گھوم رہے تھے اور اپنا مختلف پرانے گھر اور عمارتیں دیکھ رہے تھے تو مجھے کہنے لگا کہ گرو یہ ایک یہاں پہ کوہاٹی بازار کے اندر ایک کلیان داس کا مندر بھی ہے، تو وہ بھی تم جاتے جاتے دیکھ لو، کیونکہ وہ ہے ٹھیک ابھی اچھی حالت میں بچا ہوا ہے، اس سے پہلے کہ وہ گرا دیا جائے. 100 سال سے اوپر پرانا ہے، کوئی 150 سال ہونے والے ہیں اس کو بنے ہوئے. تو 1880 کی دہائی کے اندر وہ بنا تھا مندر. یہ آپ اس کا ایک ایکسٹیریئر باہر کا دیکھ لیجئے، یعنی گچ کا کام اتنا نفیس ہوا ہے. یہ سارا گچ کا کام ہے، یہ جو آپ کو اس پہ نمونے دکھ رہے ہیں اور یہ جو آپ پلرز کا کلوز اپ میں آپ کو ان کے کیپٹلز کا دکھا رہا ہوں، یہ سارا گچ کا کام ہے. یہ تراشے ہوئے پتھر نہیں ہے اور یعنی پلاسٹر ہے یہ سارا. تو یہ تھا. جب ہم یہاں ویسے بتاتا چلوں کہ جب ہم یہاں آئے ہیں نا تو گیٹ کھلا تھا اور یہ احاطہ پورا ایک اسکول بن چکا ہے. عماد نے مجھے بتایا کہ یار یہ ان کے اس مندر کے ساتھ کوئی 2-2.5 ایکڑ زمین جو تھی وہ اس کی ملکیت تھی، اور کلیان داس کوئی رئیس تھا راولپنڈی کا جس نے یہ مندر بنوایا اور زمین اس کو وقف کی مندر کو. تو زمین تو خیر وہ جب پارٹیشن ہوئی تو جو ادھر سے آئے انہوں نے تو مطلب اس کے نکریں کاٹ کے کھا گئے. لیکن باقی جو بچی زمین اس کے اندر سکول بن گیا اور پھر 4 دیواری بھی بن گئی، اور وہ کوئی ہوگی زمین 4-6 کنال ہی ہوگی بس. تو اینی وے ہم جب گیٹ کھلا ہوا تھا ہم دونوں داخل ہو گئے. ہمیں کسی نے کچھ نہیں کہا. میں وہاں پہ تصویریں بنا رہا ہوں اور مندر کی آپ کو تصویریں دکھا دوں کہ مندر چھوٹا سا مندر ہے. جو چیز مجھے بہت فیسینیٹ کرتی ہے وہ یہ ساری دھرمک جو پینٹنگز ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو جو ایک پورا جنگل ہے خوبصورتی کا، اس میں پھول ہیں، خوبصورت پھول ہیں، اور وہ سارے وہی ہیں جو یہاں پہ ہمارے جنگلوں میں بھی اگتے ہیں اور لوگوں نے اب کلٹیویٹ بھی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ پھلوں کی اور خوشحالی کی یعنی ایلیمنٹس ہیں، پھل تشتریوں میں پڑے ہوئے ہیں، پرندے ہیں. یعنی یہ جو پھول ہیں اور یہ جو وائنز ہیں، جو بیلیں ہیں، وہ ان کا ایک بڑا جادو ہے. خیر عماد اور میں وہاں پہ ابھی یہ کام کر رہے تھے کہ بالکل میرے کان کے اوپر ہی نا کسی نے جیسے مجھے زور سے آواز دی کہ جیسے میں سنتا نہ ہوں، بڑی زور کی مجھے آواز دی گئی کہ کیا کر رہے ہیں آپ یہاں پہ. تو میں نے مڑ کے دیکھا تو ایک صاحب تھے جو کہ ایسے جن کی نظر دور تھی اور یعنی وہ واضح تھا کہ ان کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ ہم کام کر رہے ہیں، ہم فوٹوگرافی کر رہے ہیں کہ اجازت نہیں ہے. وہ تو خیر سٹینڈرڈ ہے پورے پاکستان میں، آپ کہیں بھی کیمرہ نکالیں نا تو وہ یہ آ کے ہر کوئی نہ کوئی آ کے آپ کو ترم خان ادھر آ کے کہے گا کہ جی اجازت نہیں ہے. تو میں چونکہ ایک آرکیولوجسٹ کے ساتھ کام کر رہا تھا ان دنوں میں، تو میں سیکھ گیا تھا کہ بات کیسے کرنی ہے، لیکن میں کنونسنگ قسم کے طور پہ بات نہیں کر سکتا تھا. لیکن میں نے اسے پھر بھی کہا کہ بھائی میں سرکاری آدمی ہوں اور میں گریڈ 19 کے 20 میں نے بتایا. شکر ہے اس کو نظر نہیں آتا تھا کہ اتنا بڑھا آدمی 19 میں پہنچا ہے تو کوئی نالائق ہی ہوگا جو ادھر تک اب اتنی دیر میں پہنچا ہے. تو وہ میں نے کہا کہ میں سرکاری آدمی ہوں، سرکاری کام کر رہا ہوں، تو تم کیسے ہمیں روک نہیں سکتے ہو. تو اس نے کہا کہ نہیں پھر بھی کوئی اجازت نہیں ہے. تو میں نے ایسے ہی دھمکی دی کہ میں جوائنٹ سیکرٹری سے تمہاری بات کرا دیتا ہوں منسٹری آف کلچر میں. تو وہ قسمت اچھی تھی کہ میں ان صاحب کو جانا کرتا تھا ان دنوں میں جب میں یہ کام کر رہا تھا. تو وہ کہتا ہے نہیں ٹھہرو میں پرنسپل سے پوچھتا ہوں.
تو اس نے پرنسپل کو فون کیا، اور پرنسپل کو جیسے پتہ چلا کہ میں سرکاری آدمی ہوں اور سرکاری کام کر رہا ہوں، اس نے کہا نہیں 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 آپ بڑے شوق سے کریں، اور بالکل چائے وائے پئیں آپ. اس کو پھر چوکیدار کو واپس فون دیا اور ہمارے لیے چائے اور بسکٹ آئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مضحکہ خیز بات تھی وہ یہ تھی کہ وہ جو اسکول تھا وہ بھی ویژولی امپیئرڈ نابینا بچوں کے لیے تھا، ان کی تعلیم کے لیے، اور وہاں کا جو چوکیدار تھا وہ بھی نابینا تھا. یعنی ایک نابینا چوکیدار جس کو کچھ نظر نہیں آ رہا وہ چوکیداری کر رہا تھا وہاں پہ. بس اسے اتنا پتہ تھا کہ فوٹوگرافی نہیں ہو سکتی، اور جب صاحب کہہ دیں تو جو آنے والا ہے اس کو چائے پلاؤ. چنانچہ ہمیں وہاں سے چائے پلا کے رخصت کیا گیا. یہ چونکہ ہم ابھی نابینا چوکیدار کی بات ایک ہم نے کی، تو میں نے کہا ایک داستان آپ کو اور سنا دوں. میرا خیال ہے میں پہلے سنا چکا ہوں. یہ رسول نگر ہے یہاں پہ چناب کے اوپر گوجرانوالا ضلع میں، اور پرانا پتن ہے، بہت بڑا مطلب پتن تھا. یہاں سے ساری ٹریفک گزرا کرتی تھی کسی زمانے میں، اور بقول ایک بیڑی چلانے والے بابے کے ملاح کے 100 بیڑیاں ہوندیاں سی اتھے، 100 جدوں پاکستان بنے ہیں. تو وہاں پہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی ایک حویلی تھی، سمر ہاؤس، اس کے اوپر تختہ بھی لگا ہوا ہے، سمر ہاؤس آف مہاراجہ رنجیت سنگھ. کہیں 1830 میں مہاراجہ نے بنوائی تھی. تو اب تو خیر وہ یہ جو آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں وہ یہ کھنڈر بن گیا، اور یہ کھنڈر قدرتی طور پہ نہیں بنا. یہ کھنڈر بنا ہے کہ اس کے جو جتنے بھی شتیر اور کھڑکیاں دروازے تھے سارا کچھ نکال لیا گیا. ساگوان کی لکڑی تھی، ٹیک کی، وہ نکال کے بتایا تو یہی جاتا ہے کہ جی وہاں رسول نگر کا ایک لوکل کانسلر تھا، اس نے نکال کے اپنے گھر میں استعمال کر لی ہوگی، کیونکہ ساگوان تو بڑی قیمتی لکڑی ہے، برما سے آیا کرتی تھی پہلے زمانے میں، اب تو ہمارے یہاں نہیں ملتی. تو پھر اسی طرح چوری کر کے ہی گزارا کرتے ہیں نا چور لوگ. تو وہ بات نابینا چوکیداروں کی ہے. اور یہ میں سناتا چلوں کہ ایک بار نومبر 1991 میں رسول نگر پہلی بار گیا. تو یہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کا تب یہ حویلی مکمل تھی. یہ آپ تصویر دیکھ لیجئے، میری گجرانوالے والی کتاب میں ہے. اور افسوس یہ کہ یہ چھوٹی سی تصویر ہم نے دی، کہیں فل پیج ہونی چاہیے تھی، کیونکہ ہمیں کیا پتہ تھا کہ بعد میں اس کے ساتھ کیا ہوگا. خیر وہاں سرکار نے یا لوکل گورنمنٹ نے ایک چوکیدار رکھا ہوا تھا، اور وہ چوکیدار جو تھا وہ بھی اندھا تھا، اس کو نظر کچھ نہیں آتا تھا. تو میں کہا بھائی تو کادی چوکیداری کرنا ہے؟ کہنا ہے مہاراجے دی حویلی دی چوکیداری کرنا. خیر وہ اس نے ہمیں کمرے ومرے ہمیں کھول کے دے دیے، چابی اسی کے پاس تھی. وہ چوکیداری بیچارہ اتنی کر سکتا تھا. تو مہاراجہ کی حویلی کی چوکیداری اس بیچارے نے وہی کرنی تھی جس طرح کہ وہ اسکول کا چوکیدار کر رہا تھا. تو یہ ایک آفٹر تھاٹ آئی تھی، اور میں نے کہا کہ یہ بھی ساتھ جوڑ دوں، اس لیے وردی بدلی ہو گئی ہے.